اس وقت وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ خوشی کا موقع ہے، میں آپ کو بھی اور آپ کے خاندان کو بھی، آپ کے خاندانوں کو بھی، جو بھی افراد ہیں آپ کے خاندان کے یہاں موجود ہیں یا گھروں میں بیٹھے ہیں، سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مگر یہ موقع صرف خوشی کا نہیں ہے، یہ موقع اپنے عزم کو تازہ کرنے کا بھی ہے۔ اسلام آباد پولیس کے جوانوں، آپ نے جو وردی پہنی ہے اور آج آپ باقاعدہ اسلام آباد کے پولیس کے رینکس میں شامل ہونے والے ہو، میرا آپ کو پیغام ہے کہ اس وردی کا مان رکھنا، اس وردی کی عزت رکھنا، اس وردی کا احترام رکھنا، کیونکہ یہ مان صرف وردی کا نہیں ہے بلکہ قانون کا ہے، آئین کا ہے، پاکستان اور اس کے عوام کی سلامتی کا ہے، انہیں انصاف دینے کا ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ کے کرم سے مملکت پاکستان نے آپ کے کندھوں پہ ڈالی ہے۔ کبھی بھی اس کو بھلانا نہیں اور کبھی بھی اس ذمہ داری سے روح گردانی آپ نے نہیں کرنی۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے، فخر ہونا چاہیے مگر میں فخر ذرا تھوڑا سخت، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ 3.5 سالوں میں اسلام آباد پولیس جو بھرتی ہوئی ہے وہ شفاف انداز سے ہوئی ہے۔ ایم این ایز، ایم پی ایز، باقی وزراء تو ایک طرف، وزیر داخلہ پاکستان نے بھی ایک نائب قاصد کی بھرتی کی سفارش نہیں کی۔ تو آج کو خوشی ہونی چاہیے کہ آپ جو یہاں بڑے چاقو چوبند انداز سے کھڑے ہو، آپ سب میرٹ پہ آئے ہو، اپنے امتحان پاس کرنے کے زور پہ آئے ہو، اپنی قابلیت کی بنیاد پہ آئے ہو، انصاف کے تقاضوں کے تحت آئے ہو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے تو پھر جو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کسی حکومت کے ملازم نہیں ہو، آپ مملکت پاکستان کے ملازم ہو، آپ نے اس ملک سے وفاداری نبھانی ہے اور اس کے بعد پاکستان کے عوام کے ساتھ وفاداری نبھانی ہے۔ حکومتیں آنی جانی ہیں۔ مجھے آج آپ کے حلف میں، یہ پہلے میں نے نوٹ نہیں کیا تھا، آج آپ کے حلف میں مجھے ایک شدید میرا اعتراض ہے۔ کہا گیا کہ میں افسران بالا کا ہر جائز حکم مانوں گا۔ نہیں، ہر قانونی حکم مانوں گا۔ جائز ناجائز کا فیصلہ نہ افسر کر سکتے ہیں نہ آپ کر سکتے ہیں۔ جب جائز ناجائز کے زمرے میں پڑ جائیں تو افسر شاید ایک غیر قانونی کام کو جائز کہے۔ قانونی، آپ نے قانون کی پاسداری کرنی ہے۔ بہت بے روزگاری ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا۔ اسلام آباد پولیس کی 3.5 سال میں بہت جگہ بہتری آئی، بہت جگہ، ابھی بھی بہت کی گنجائش ہے۔ جب میرے سامنے اعداد و شمار آتے ہیں کہ
پچھلے سال سے اتنی فیصد بہتری آئی، اس سے پچھلے سال تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے. مجھے کرائم ریٹ زیرو چاہیے، مجھے کرائم ریٹ زیرو کے قریب چاہیے. تو مجھے خوشی ہے کہ آپ آج اس جہاد میں شامل ہو رہے ہیں. آپ میں سے 409 تو ایسے ہیں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کے لیے آپ ٹرینڈ ہیں. اور پہلے لوگ تو باتیں ہی کرتے رہے، اس ملک میں دھماکے ہوتے رہے اور حکومتیں خواب خرگوش میں لیٹی رہیں، سوئی رہیں. ہم نے عملی کام کیا ہے. آج دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کا پہلا دستہ اسلام آباد پولیس کا، دوسرا دستہ 447 کا وہ دوسرے مرحلے میں آنے والا ہے، اس کی سب اپروول ہو چکی ہیں. مگر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کم سے کم ٹائم پہ ہم نے آپ کی رہائش کے لیے 3-4 مہینوں میں اعلیٰ ترین رہائش کے حوالے سے، یہ نہیں کہ آپ ٹینٹوں میں رہیں گے، اعلیٰ ترین رہائش کے لیے عمارتیں کھڑی ہو گئی ہیں. اور فروری 2017 میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان عمارتوں میں جو آپ کی ہوں گی، اکوموڈیشن آپ کی ہوگی اور اعلیٰ ترین اکوموڈیشن ہوگی، آپ لوگ اس میں باقاعدہ داخل ہو جاؤ گے. اسلام آباد پولیس کے جوانوں اور افسروں، اگر مجھ پہ ہو تو میں کہوں کہ آپ کی جتنی مراد ہوں، مگر بدقسمتی سے میں وزیر خزانہ نہیں، آپ کی جتنی بھی خدمت ہو وہ کم ہے. کیونکہ جتنا مشکل آپ کام کر رہے ہیں مجھے اس کا احساس ہے. میں رات کے 12-1 بجے کہیں 2 بجے گزرتا ہوں تو میں سخت سردی میں اسلام آباد پولیس، باقی بھی مگر میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، اسلام آباد پولیس کے نوجوانوں کو سینہ سپر دیکھتا ہوں، روڈوں پہ، گلیوں پہ، چوراہوں پہ. یہ رات کو جاگتے ہیں تاکہ عوام پرسکون رہیں. دہشت گردی کی اب تو ہم باقاعدہ فورس تیار کر رہے ہیں جس کا آپ پہلا دستہ ہیں، مگر اس سے پہلے پولیس ٹرینڈ نہیں تھی. مگر آپ نے اپنی بہادری اور طاقت سے اور خون کی گرمی سے اور پاکستان سے محبت سے آپ نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا. قابل تحسین نہیں، کوئی الفاظ میرے پاس نہیں ہے کہ میں اسلام آباد پولیس اور پاکستان کی پولیس کے شہیدوں اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کر سکوں. کیونکہ آپ نے اپنا جان کا نذرانہ دے کر پولیس کی عزت صرف بحال نہیں کی، بلکہ پاکستان کی عزت، وقار اور اس کی سلامتی کا جو ایجنڈا ہے اس کو سربلند کیا ہے. میں شہیدوں اور غازیوں کے خاندانوں کو یقیناً خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسے نوجوان اور ایسے بچے پیدا کیے جنہوں نے اپنا خون دے کر پاکستان میں دہشت گردی کا کلا کما کیا. آپ نے سینہ سپر رہنا ہے، آپ نے انصاف دینا ہے. آپ نے اگر اپنے اس حلف کا پاس کیا آپ بہت دور جاؤ گے. نوجوان ہو، آپ بہت دور جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، عوام سے اچھے انداز سے پیش آؤ، مجرموں، چوروں، قاتلوں، قبضہ گروپوں کے لیے زمین تنگ کر دو. نوجوانوں میں آپ کو کہتا ہوں، ایک آدمی بہت تبدیلی لا سکتا ہے. ایک تھانے کا SHO، ایک علاقے کا DSP، ایک SP، ایک SSP، ایک IG، ایک بندہ فرق لا سکتا ہے. ایک جوان، تم وہ جوان ہو سکتے ہو. اور اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں، حقوق العباد ہے. آپ کسی مظلوم کا ساتھ دو گے، آپ کا اللہ آپ سے راضی ہوگا. آپ کسی ظالم کا ہاتھ روکو گے،
اللہ آپ سے راضی ہوگا. آپ اس ملک کے عوام کو باعث سکون بنو گے. روز محشر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوگے. اس دنیا میں بھی نام ہوگا, آئندہ بھی نام ہوگا. حرام میں کوئی برکت نہیں, حرام میں کوئی چین نہیں, حرام میں کوئی سکون نہیں. نیک نیتی میں اور انصاف میں سکون ہے. یہ آج جو آپ کی ذمہ داری ہے یہ چھوٹی نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے عوام کو, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو آئی سی ٹی پولیس میں ہیں, آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے انصاف کی چھڑی دے دی ہے. آپ لوگوں سے انصاف کرو گے, بہت آگے جاؤ گے. رات کو میٹھی نیند سو گے. ہمیشہ حلال کھانا اور انصاف دینا. میں 35 سال سے سیاست میں ہوں. میں وزیر سے ہٹ کے آپ کو بڑا ہونے کی حیثیت آپ سے یہ میری ایک التجا ہے, ایک سبق ہے کہ لوگوں کو انصاف دو گے, دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو گے, تو اس دنیا میں بھی فلاح پاؤ گے اور اگلے جہان میں تو سرخرو ہوگے, کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے. آخر میں اور جو RRF کے جوان ہیں, آپ اب زیادہ پرعزم انداز سے پورے اسلام آباد کے اندر اپنا کنٹرول قائم کریں تاکہ کوئی دہشت گرد اسلام آباد کے حدود کے اندر داخل ہی نہ ہو سکے. اس میں پولیس نے بہت بڑا کام کیا ہے, مگر پولیس کی مدد کے لیے میں نے, جب یہ ضرب عضب شروع ہوا تو میں نے پورے پاکستان کے لیے بھی, مگر اسلام آباد کے لیے جنرل راحیل شریف سے کہہ کے 3rd لائن آف ڈیفنس فوج رکھی ہے, جو ریپڈ رسپانس فورس ہے, جس کی جگہ آپ نے لینی ہے. اس کے بعد, اور میں آج مجھے یہ کہنا چاہیے کہ جس طرح پورے پاکستان میں ہمارے سرحدوں میں فاٹا میں پاکستان کی فوج نے خدمت اور قربانی کا اعلیٰ معیار قائم کیا ہے, اسی طرح اسلام آباد کے اندر وہ ہمارے لیے سکون اور طاقت کا باعث رہے ہیں. اس کے بعد میں جتنی تعریف کروں رینجرز کی, میں شاید دیکھ رہا تھا بریگیڈیئر صاحب کو یہاں, اور رینجرز کے افسران بیٹھے ہیں. رینجرز نے اسلام آباد پولیس سے مل کر اور اپنے طور پہ بھی اسلام آباد کو پرسکون بنانے میں ایک بہت کلیدی. اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ پولیس لائن میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان خطاب کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں پولیس کو رینجرز کے جوانوں اور افسروں کو دیکھ کر اپنا معیار اور اوپر کرنا چاہیے. یہ جب روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں جوان رینجرز کے, تو ان کی وہاں اٹھان دیکھا کریں, ان کا ڈسپلن دیکھا کریں, ان کی کمٹمنٹ دیکھا کریں. اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس ان سے سیکھے. تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. مگر جس طرح رینجرز کے جوان جب کھڑے ہوتے ہیں تو کسی کے ہاتھ میں میں موبائل فون نہیں دیکھتا, کسی کے ہاتھ میں سگریٹ نہیں دیکھتا, کسی کو میں ادھر ادھر نہیں دیکھتا. وہ اپنے کام پہ توجہ دیتے ہیں. اس لیے اسلام آباد پولیس کو بھی وہی معیار قائم کرنا ہے, کیونکہ آپ نے بہت سی ذمہ داریاں رینجرز کی اور فوج کی آپ نے اپنے ذمہ لینی ہے. آج ابتدا ہے, خوشی کا موقع ہے, مگر سوچنے کا بھی موقع ہے, ریفلیکشن کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر روز آپ کو خوشیاں دے, آپ کے خاندانوں کو خوشیاں دے, اور سب سے بڑھ کر آپ پاکستان, اسلام آباد کے عوام اور پاکستان کے عوام کو خوشیاں دیتے رہیں.
میں آخر میں صرف ایک بات کہوں گا، تھوڑی سی وضاحت کی. میں بہت دفعہ بہت سی فوجی پریڈز میں بھی، سول آرم فورسز، رینجرز، FC کی پریڈ میں آیا ہوں. بہت اعلیٰ معیار مجھے آپ کا نظر آ رہا ہے، بہت اعلیٰ معیار. ایک تھوڑی وضاحت بھی کر لوں کہ میں نے کرسی اس لیے منگائی ہے کہ میری ایک سرجری ہوئی ہے جس کی وجہ سے مجھے کرسی منگوانی پڑی، ورنہ انشاءاللہ کبھی آپ پاس آؤں گا. آپ کا وزیر داخلہ آپ سے کوئی کم فٹ نہیں ہے، انشاءاللہ مقابلہ کر لیں دوڑ میں. بہت شکریہ. اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ پولیس لائن میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کر رہے تھے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام کو انصاف دینے کا فریضہ آپ پر ہے. پولیس کے جوانوں نے جو وردی پہن رکھی ہے ان کو پیغام ہے کہ اس وردی کی عزت بھی رکھیں. یہ تھی اب تک کی تازہ ترین